امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں عائشہ خالد اور میں ہوں ثاقب الاسلام. امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ہنرمند قانونی تارکین وطن کی تعداد میں کمی کے بل کی حمایت کر دی. اس بارے میں ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. آج کے شو میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. داعش سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں کی تعمیر نو عالمی تشویش. کمزور بینائی کو شکست دینے والی نئی ٹیکنالوجی. اور ملاقات اپنے فن کا لوہا منواتے کراچی کے ایک 17 سالہ اسکیچ آرٹسٹ سے. میری خواہش ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم آرٹ کر سکیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے تیار کیے جانے والے ایک نئے قانون کی حمایت کر دی ہے جس کے ذریعے مستقبل میں امریکہ آنے والے قانونی تارکین وطن کی تعداد میں کمی کی جا سکے گی. مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اظہر. جی امان. جی یہ 2 جس طرح آپ نے کہا ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے پیش کیا گیا ایک تجویز کردہ بل ہے جس میں امیگریشن میں اصلاحات کی تجویز پیش کی گئی ہے اور اس کی حمایت کی وجہ صدر ٹرمپ کا وہ انتخابی وعدہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ نوکریوں میں امریکیوں کو ترجیح دیں گے. اسے ریز کا نام دیا گیا اس تجویز کردہ بل کو جس سے ریفارمنگ امریکن امیگریشن فار اے اسٹرانگ اکانومی کہتے ہیں. اور اس میں جو تارکین وطن سالانہ آتے ہیں امریکہ جن کی تعداد 10 لاکھ بتائی جاتی ہے اس میں آدھا کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور ایک ایسا میرٹ بیس سسٹم لانے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جس میں مالی طور پر مستحکم اور ہنرمند افراد کو شاید زیادہ فائدہ ملے گا. انہی تمام فیچرز کا احاطہ کیا ہم نے اس رپورٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹر ٹام کاٹن اور ڈیوڈ پرڈیو کے تجویز کردہ قانون کی حمایت کا اعلان کیا ہے جس کے تحت قانونی طور پر امریکہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد آدھی کر دی جائے گی. صدر ٹرمپ نے اس اقدام کو پچھلے 50 سالوں کے دوران امریکی امیگریشن نظام میں اصلاحات کا سب سے جامع منصوبہ قرار دیا ہے. This legislation demonstrates our compassion for struggling American families who deserve an immigration system that puts their needs first and that puts America first. سینیٹر کاٹن اور پرڈیو کا کہنا ہے کم ہنرمند افرادی قوت کے آنے سے امریکیوں کو ملنے والی اجرت میں کمی ہوئی ہے. ہم سب کا اتفاق ہے کہ امریکہ کے امیگریشن نظام کا مقصد کام کرنے والے امریکیوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ان تارکین وطن اور باصلاحیت افراد کو خوش آمدید کہنا ہے جو قانونی ذریعے سے یہاں آئے ہیں اور کام کے ذریعے اپنی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں. سینئر امریکی مشیر اسٹیفن ملر کہتے ہیں مجوزہ قانون کا ایک کلیدی جز چین مائیگریشن کہلانے والے نظام کو ختم کرنا ہے. گرین کارڈ حاصل کرنے والے افراد فی الحال اپنے عمر رسیدہ رشتہ داروں کو امریکہ لا سکتے ہیں جو اگر مالی طور پر اپنی دیکھ بھال نہ کر سکے تو فوری طور پر ملکی امداد کے امیدوار بن جاتے ہیں اور پھر ایسے افراد مزید ایسے رشتہ داروں کو لانے کا باعث بن سکتے ہیں جو مزید رشتہ دار لا سکتے ہیں. اسے چین مائیگریشن کہتے ہیں. امیگریشن کا تجویز کردہ یہ نظام نوکریوں میں انگریزی بولنے والے اور ایسے افراد کو ترجیح دیتا ہے جو مالی اعتبار سے مضبوط ہوں. ڈیموکریٹ حلقے اور تارکین وطن کے حقوق پر کام کرنے والے گروپ اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مفید نہیں ہوگا. بہت سے کم ہنرمند تارکین وطن ہمارے ملک کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. وہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے ہمارے کھیتوں کو بہتر بنانا یا صنعت کاری کے شعبے میں کام کرنا, گھروں میں کام کاج کرنا وغیرہ. تو ان افراد کے بغیر ہم سب کے لیے اپنے کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اور معیشت پر بھی برے اثرات پڑیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کی حمایت سے صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرنے میں مدد ملے گی. جی آپ امریکی امیگریشن نظام میں مجوزہ تبدیلی سے متعلق رپورٹ دیکھ رہے تھے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ فی الحال یہ بات واضح نہیں ہے کہ امریکی کانگریس کتنی جلدی اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کرے گی. جی امان. اور واشنگٹن سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ روس پر امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے بل پر بھی صدر ٹرمپ نے آخرکار دستخط کر ہی دیے ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ دستخط نہ کریں. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس کے بارے میں؟ جی جب سے یہ بات سامنے آئی تھی تو اس طرح کی گفتگو یا اسپیکولیشن سامنے آئی تھی لیکن پھر صدر ٹرمپ یا وائٹ ہاؤس کی جانب سے واضح اس بات کا اشارہ دے دیا گیا تھا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے اور کل صبح یعنی بدھ کی صبح انہوں نے اس قانون پر دستخط کیے. اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے 2 بار بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اس
بل کے ذریعے جو اب قانون بن گیا ہے اس کے ذریعے ایران اور شمالی کوریا کو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے واضح اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائیں، اور روس پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ اس کی جس کی وجہ بتائی گئی کہ روس نے امریکی جمہوریت میں مداخلت کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی بیان کے ذریعے، وائٹ ہاؤس کے اس بیان کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایگزیکٹو کے اختیارات میں کمی کے فیصلے پر ناخوش ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید اس سے امریکی مفادات کا تحفظ کرنے میں انہیں زیادہ فائدہ نہیں ملے گا۔ جی امان اظہر ہمیں کیپٹل ہل سے اپڈیٹس دے رہے تھے، تھینک یو امان۔ اور ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ انسانی جانیں لے رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ افغانستان اور خطے سے متعلق اب نئی حکمت عملی پر بھی غور کر رہی ہے۔ امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے آج اسلام آباد میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی صورتحال اور سلامتی امور پر بات چیت کی گئی۔ ایلس ویلز پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کی قائم مقام نمائندہ خصوصی کے طور پر بھی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ وہ اس دورے میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اس دورے کو اہم ترین قرار دیا ہے۔ We consider it an important visit which provides us an opportunity to discuss the entire gamut of bilateral relations and share a perspective on Afghanistan and broader issues related to this region. یہ تھے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ، جبکہ امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ کے 8 اگست تک جاری رہنے والے اس دورے کا اگلا پڑاؤ بھارت ہوگا۔ 3 سال قبل آج ہی کے دن داعش نے یزیدی اکثریت والے عراقی قصبے شنگل یا سنجار پر قبضہ کر کے بڑی تعداد میں نہتے شہریوں کو ہلاک اور سینکڑوں لڑکیوں اور بچوں کو اغوا کر لیا تھا۔ بڑی تعداد میں یزیدی لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی اور انہیں غلام بنایا گیا۔ 15 اگست سن 2014 کو داعش نے کوچو نامی ایک قصبے پر قبضہ کر کے وہاں سینکڑوں شہریوں کو ہلاک کیا اور بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ ان بچوں کو جہادی اسکولز میں ڈالا گیا اور انہیں خود کش حملوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اگرچہ اس وقت شنگل اور کئی دوسرے علاقوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے، بہت سے یزیدی خاندان اب بھی اپنی بیٹیوں اور بچوں کی داعش سے رہائی کے منتظر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کم از کم 3000 یزیدی عورتیں اور لڑکیاں اب بھی داعش کے قبضے میں ہیں۔ اس علاقے کے کئی حصے اب بھی داعش کے کنٹرول میں ہیں۔ ان علاقوں سے فرار ہونے والے کیمپس میں پناہ گزین ہیں اور سیاسی اور معاشی بحران کے باعث یزیدیوں کو اپنے گھروں کو لوٹنے اور اپنے پیاروں کی واپسی کی کم ہی امید ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تشویش کا باعث ایک اہم مسئلہ عراقی شہر موصل جیسے ان علاقوں کی تعمیر نو بھی ہے جنہیں شدت پسندوں سے آزاد کرایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں عراق اور شام کی صورتحال پر مسلسل بات چیت ہو رہی ہے اور اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ ان ملکوں میں دہشت گردی اور خانہ جنگی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے امریکی حکمت عملی کیا ہوگی۔ تفصیلات شبہ شاہ خان سے۔ اس لڑائی میں لاکھوں شہری مارے گئے اور عراق میں 33 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، جن میں سے تقریباً 10 لاکھ افراد اب بھی پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ موصل میں فتح کے بعد اب شہر کی تعمیر نو ایک بڑا چیلنج ہے، خصوصاً ایسے میں جبکہ داعش اب بھی موصل کے باہر کے علاقوں پر قابض ہے اور شام کے بہت سے علاقوں پر اس کا کنٹرول ہے۔ ان حالات کے پس منظر میں کیپٹل ہل پر ہونے والی مڈل ایسٹ پیس کاؤنسل کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئسس اور القاعدہ سے جڑی شدت پسندی اور اس کے اسباب کو مخاطب کرنا ضروری ہے۔ ساتھی ملکوں کو ساتھ لے کر کثیر فریقی حکمت عملی بنانی چاہیے جس سے تمام کمیونٹیز کو حکومت میں شامل کرنے، کرپشن کے خاتمے، اقتصادی مواقع اور نوکریاں فراہم کرنے، تیل کی برآمدات اور سرمایہ کے برابر تقسیم کے لیے عراقی حکومت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق عراق کی بحالی ممکن بنانے پر $100 بلین کی لاگت آئے گی۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں 30% کٹوتی تجویز کر چکے ہیں۔ تو کیا صدر ٹرمپ کی انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ عراق میں ایک اہم رول سر انجام دینے میں مخلص ہے۔ اس کے بہت سے دوست اور اتحادی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم مشرق وسطیٰ پر دھیان نہیں دیتے یا بش دور کی طرح اسے مکمل تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ جہاں داعش کے زیر قبضہ بہت سے علاقے کردوں نے قبضے میں لیے ہیں، وہیں لاکھوں عرب کردستان میں اب بھی مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کردستان سے بکنے والے 600 بیرل تیل میں سے 400 بیرل متنازع عرب علاقے کرکوک سے نکلتا ہے، جو کردستان کا حصہ نہیں، اور اس سرمایہ کی برابر تقسیم بھی عراق میں امن کے لیے اہم ہے۔
ڈاکٹر نیٹلی کا کہنا ہے کہ اس وقت خطے میں کوئی بھی ریاست سوائے کردوں کے عراق یا سیریا کے بارڈرز کو ٹوٹتا نہیں دیکھنا چاہتی. ہماری طرف سے جو بھی سپورٹ ہو اسے بذریعہ عراقی حکومت جانا چاہیے تاکہ مقامی ایڈمنسٹریشن اور کردستان کی مقامی حکومت سمیت عراقی ریاست کے ادارے مضبوط ہوں. وائل الزیات کہتے ہیں کہ اسد حکومت کو پابند کرنے کا طریقہ اقتصادی پابندیاں اور عالمی دباؤ ہے اور یوں داعش سے چھٹکارا ممکن ہے. اگر آپ داعش کی اصلاح کی بات کریں تو انہیں دو گروپس میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک وہ جو سخت گیر نظریاتی جنگجو اور ان کی اصلاح شاید ممکن نہ ہو، اور دوسرے وہ جس میں زیادہ تر نوجوان ہیں جو کچھ سال پہلے خراب پالیسیز اور مرکزی حکومت میں مواقع کی کمی کی وجہ سے داعش میں شامل ہوئے. انہیں مواقع دے کر بحالی کی طرف دوبارہ سویلین زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے. ایک اندازے کے مطابق موصل میں داعش کے 200 لوگ موجود ہیں. مطہر کہتے ہیں کہ داعش واپس لوٹ سکتی ہے کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے. اس کے مکمل خاتمے کے لیے عسکری قوت کے ساتھ ساتھ عراق اور شام کی معیشت اور سیاست کو بہتر کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ آپ وہاں کے لوگوں کی پریشانیوں اور شدت پسندی کے اسباب ختم کر سکیں. رپورٹ ہم نے دیکھی اور رپورٹر صبا شاہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم صبا. صبا، ویری انٹرسٹنگ. ایک طرف تو صدر ٹرمپ کی جانب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں کٹوتی کی تجویز ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ خطے میں امریکہ کی سربراہی میں کسی عسکری قوت کی موجودگی بھی ضروری ہے. تو جن ایکسپرٹ سے آپ نے بات کی ہے وہ اس موجودگی کی ضرورت کی وجوہ کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا عائشہ، ماہرین کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں امریکہ کی قیادت میں ایک عالمی قوت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے لیے روس اور ایران کو اکیلے سنبھالنا مشکل نہیں. دوسرے یہ کہ امریکہ یہ بات یقینی بنائے گا کہ شام اور عراق میں جو بحالی کے کام عالمی ادارے کریں گے ان کو روس اور ایران خراب نہ کر سکیں. ایک اور مسئلہ، بڑا مسئلہ جو ماہرین کو اس وقت فکر مند کیے ہوئے ہے وہ ہے شام اور عراق میں میڈیکل استعمال کے ایسے اجزاء جن سے ڈرٹی بام بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ اجزاء شام اور عراق میں جگہ جگہ موجود ہیں، اور ماہرین کو خدشہ ہے کہ داعش کے ہاتھوں میں یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. موصل میں کامیابی کے بعد ماہرین کو ایسا ہی ایک کیمیکل کوبالٹ 60 انٹیکٹ حالت میں ملا ہے، جس سے ماہرین کو اندازہ ہوا ہے کہ شاید داعش کو اس کی اہمیت کا تو اندازہ تھا لیکن انہیں اس کا استعمال خود کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں آتا. اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کیمیکلز کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ حقیقت کہ آج یزیدی قصبے سنجر پر داعش کے قبضے کی 30ویں اینیورسری مکمل ہونے کے بعد بھی بہت سی خواتین اور بچے جن کو اغوا کیا گیا تھا وہ ابھی تک اپنے گھروں کو لوٹے نہیں ہیں. میرا خیال ہے اس وجہ کو بھی خطے میں عسکری قوت کی موجودگی کی ضرورت کے ایک فیکٹر کے طور پر میرا خیال ہے استعمال کیا جا رہا ہوگا ماہرین کی جانب سے. بالکل عائشہ، آپ نے صحیح کہا. اوکے صبا، ہم داعش کے بعد سیریا اور عراق کے بارے میں مزید رپورٹس آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کے 44% رقبے اور صرف 7% آبادی کے حامل صوبے کے بارے میں ایک رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com. اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا بھر سے تازہ ترین، دنیا بھر میں پیش آنے والے انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں. وینزویلا الیکشن کمیشن کے چیف نے ملکی آئین کی دوبارہ تحریر کے لیے کروائی جانے والی ووٹنگ میں دھاندلی کے الزامات کی تردید کی ہے. برطانوی الیکشن ٹیکنالوجی فرم نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن کو کم سے کم 10 لاکھ ووٹوں سے متاثر کیا گیا. افغانستان میں نیٹو فوج پر حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. نیٹو اور پینٹاگون نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے معاملے کی تفصیل فراہم نہیں کی. حملے میں شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. سمندر میں ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے والی ایک NGO کی جانب سے ریسکیو کی جانے والی مہاجرین کی کشتی کو اٹلی کی بحری سیکیورٹی نے قبضے میں لے لیا ہے. کشتی میں 272 سے زائد افراد سوار تھے. چین میں ایک پانڈا نے 23 سال کی عمر میں ایک نر اور ایک مادہ بچوں کو جنم دیا ہے. ہیزی نامی پانڈا نے ادھیڑ عمر میں بچوں کو جنم دے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. پانڈا کی عمر کے 23 سال انسانی عمر کے 80 سال کے برابر ہیں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हमारे हफ्तावार सेगमेंट सेहत का, जिसके साथ सादिया असद हमारे साथ हैं। जी सादिया, आज आप हमें सेहत के शोबे में आने वाली किस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हैं? जी साकिब, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 3 करोड़ 90 लाख अफराद बिनाई से महरूम हैं, लेकिन 20 करोड़ अफराद ऐसे भी हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जोलिसा मार्क्वेज से, जिनकी बिनाई चाकू के एक हमले में बुरी तरह मुतासिर हुई थी। ताहम एक नई टेक्नोलॉजी ने हकीकतन उनकी आंखें खोल दी। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब आपको दिखाई देना तकरीबन बंद हो जाए तो ऐसे में देख पाना किसी तोहफे से कम नहीं। Oh my gosh, it was amazing. Like it really was amazing. ये बहुत हैरान कुन और नाकाबिले यकीन है। ये वाक़या होने के बाद पहली बार मैंने अपनी बहन का चेहरा साफ और वाज़े तौर पर देखा है, और अपने डॉक्टर को भी। वो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। जोलिसा मार्केज की बिनाई चाकू के एक हमले में बुरी तरह मुतासिर हुई थी। ई साइट ऐनक ही उन्हें एक मरतबा फिर देखने का मौका दे रही है। ये आला मालूमात का एक ज़ख़ीरा आंखों के जरिए दिमाग को भेजता है, और इससे दिमाग वो देख पाता है जो आप या मैं देख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो देख नहीं सकते। ताहम इस ऐनक का आदी होने में थोड़ा वक्त लगता है। मैंने पहले पहल तो थोड़ी सी देर के लिए ये ऐनक पहनी, क्योंकि एकदम से आंखों के लिए ये कुछ ज्यादा ही था। मुझे इसका आदी होना पड़ा। फिर मैंने टीवी देखना और खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। उसके बाद बाहर जाना, बेंच पर बैठना, इर्द गिर्द नजर दौड़ाना और कैमरे के जरिए फोकस, इस सब का आदी होना पड़ता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, क्योंकि मुझे अभी महारत नहीं हुई है। जोलिसा के डॉक्टर का कहना है कि वो ई साइट ग्लासेस के बगैर भी देख सकती हैं, लेकिन बहुत कम। इसकी आंख की चोट के बाद इसके अच्छी तरह देख सकने के इम्कानात महज 3% थे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सर्जरी के बाद काफ़ी बेहतरी आई है। तो ये सर्जिकल टेक्निक्स की तरक्की और इस इलेक्ट्रॉनिक ऐनक की टेक्नोलॉजी है जो इनकी बिनाई बेहतर करने में मदद दे रही है। मुझे इनका मुस्तकबिल और भी रोशन नजर आ रहा है। ये ऐनक सस्ती नहीं है। इस ऐनक की कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर है, लेकिन जोलिसा के लिए ये कुछ भी नहीं, क्योंकि अब वो अपने बेटे को देख सकती हैं। अब उसके चेहरे पर दाढ़ी आ गई है और वो शेव करने लगा है। सिर्फ इतनी तब्दीली ही नहीं आई, वो तो अब मुझसे भी लंबा हो गया है। अब मैं अपने बेटे को ग्रेजुएट होते देखूंगी, अपने पोते पोतियों को देखूंगी। मेरे लिए ये बहुत कीमती लम्हे हैं। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। वो मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ है। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 16 से 24% अफराद नज़र की ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, और ये नई टेक्नोलॉजी ऐसे अफराद के लिए रोशनी की एक किरण साबित हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग सादिया, जो हमें कमज़ोर बिनाई से मुतासर अफराद के लिए इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी। थैंक यू। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां कराची के इलाके लियारी में हमने मुलाकात की एक ऐसे नौजवान आर्टिस्ट से जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात के स्केच इस कदर खूबसूरती से बनाते हैं कि जो भी देखता है तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। तो आइए इस फनकार से मिलवाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में किराए की छोटी सी दुकान पर स्केच बोर्ड संभाले सफेद कागज पर तस्वीर बनाता ये है लियारी का जवाद बलोच, जिसने वालिद की देखा देखी में 13 साल की उम्र में फन मुसव्वरी की दुनिया में कदम रखा, और फिर इसका शौक ऐसा परवान चढ़ा कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ये अपने फन में ताक हो गया। जहन में उभरती सोच को पेंसिल की मदद से
हकीकत का रंग देना जवाद बलोच की महारत का सबूत है। मुझे शौक था, इसीलिए वालिद साहब ने भी देखा इनको शौक है तो मुझे गाइड करते रहे। तो जब मैं सीख रहा था उस टाइम में मेरे को भी जो बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत टाइम लग रहा है। फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे उस्तादों ने समझाया, मेरे वालिद साहब हो गए, रहीम उस्ताद हो गए, इन्होंने मुझे आहिस्ते आहिस्ते समझाया। इन पे अगर आपका जहन काम नहीं करे तो आप 10-15 मिनट वेट कर लिया करें, वो जो फ्रेश होने के लिए चक्कर मुक्कर मार लिया करें। वैसे तो जवाद की बनाई हुई हर तस्वीर ही दिलों को छू लेने वाली है। वो अब तक कई मारूफ शख्सियात की पेंटिंग्स बना चुका है, मगर सबसे नुमाया तस्वीर हॉलीवुड के मशहूर अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन की है। एक तो अभी वायरल हुई तस्वीर मॉर्गन फ्रीमैन की मैंने बनाई है, फिदल कास्ट्रो, नाना पाटेकर, किशोर कुमार और तस्वीरें भी हैं मैंने बनाई है। जो जवाद के फन पारे अक्सर देखने वालों को भी हैरत में डाल देते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड लड़का है और गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, यानी हैरान कर देता है, ऐसा काम करता है, बहुत हैरान कुन फैबुलस काम करता है। अपने इस शौक को जारी रखना जवाद बलोच के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। माली मुश्किलात की वजह से वो पेंटिंग्स पर होने वाले अखराजात पूरे करने में भी अक्सर दुश्वारी महसूस करता है। वो कहता है कि किसी मशहूर आर्ट अकेडमी में दाखिला लेने के लिए उसे किसी सरकारी या निजी इदारे की मदद, स्कॉलरशिप या रहनुमाई की जरूरत है ताकि वो अपने फन को निखारने पर तवज्जो दे सके। मेरी ख्वाहिश है कि हमें एक ऐसी जगह मिल जाए जहां हम आर्ट कर सकें, ऊंचे लेवल पर जो आर्ट होता है ना, खुद भी करना चाहता हूँ और दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। लियारी के इलाके में फुटबॉल और बॉक्सिंग के दिलदादा अफराद की कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि कराची के शहरियों ने इस इलाके का नाम फने मुसव्वरी में महारत के इस नायाब शौक के लिए सुना हो। जवाद बलोच कहते हैं शौक महंगा है, इसलिए उनकी बनाई हुई तस्वीर और स्केच ही उनका सबसे कीमती खजाना है। बहुत खूबसूरत। और ये लियारी बॉक्सिंग और फुटबॉल की वजह से तो जाना जाता था, लेकिन अब हमें पता चला कि वहाँ पे बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी हैं जवाद की तरह के। और उनकी जो सबसे खूबसूरत मुझे तस्वीर लगी वो मॉर्गन फ्रीमैन की थी, जो बहुत ही हकीकत के करीब लगी। बिल्कुल करीब साकिब। और साकिब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है इस वक्त वो यूथ पर मुश्तमिल है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड की एक ताज़ा रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की 20 करोड़ लगभग 20 करोड़ आबादी का 63% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और एक और रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि यही वो आबादी है पाकिस्तान की कुल आबादी में से जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है या सबसे ज़्यादा मायूसी का शिकार है। तो मेरे ख्याल में ऐसे में इस सूरत हाल में ऐसे तख्लीकी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा डाल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे हैरानी की बात जो मुझे लगी वो ये कि सिर्फ 17 साल की उम्र है इनकी और इतना हुनर और इतनी खूबसूरती है उनके काम में। और जनाब, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या कुछ देखना चाहते हैं। कल इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस इवनिंग। My name is Tim Ma. I'm the chef and owner of Kirasan, Water and Wall, and Chase the Submarine. So my parents are first-generation immigrants. They both
came from Taiwan to Arkansas sometime in the 70s. I can't recall the year. They didn't speak English and then just landed in Arkansas of all places. My parents surely taught me about working hard. Like, they came to America for the American dream, and you know what they were escaping in China to land in Taiwan and then come to America was you could make your own destiny. You could work hard, and that would lead you to your dream. So we specialize here at Kyorasan in Chinese French cuisine. I grew up in a very Chinese environment, but I'm trained in French cooking. This was an expression of the melding of the two things that I know. For sure, a lot of attention is paid on a scallop dish that we do here. We simply wanted to match basil and coconut. And we got to this point where we're like, well, let's just do something off the wall and see what happens. And we're like, well, what if we take something cold and melt it in something hot, and that infuses the flavor by mixing it in, and that's where we landed with ice cream. The response was good. Started steamrolling from there, and that's one of our more popular dishes. So my wife and I have 3 children, ages 1.5, 4, and 6. And in our family, we have generation names. And my children's generation happens to be the last one. And so their generation name is Kun, but we pronounce it Quinn. So the name Kyorasan comes from Quinn, and then San, 1, 2, 3 for our 3 children in Chinese. And we just pushed it all together and called it Kyorasan. My children definitely make me smile, but I like to say that I have 3 biological children, and I have like 50 or 60 work children. I'm always at work. I'm at work 7 days a week, and I want to be around people that I enjoy spending time with, because you spend almost more time with the people that you work with than you do with your family and friends. And so, you know, coming to work makes me smile. When I get home, I don't want to cook. You know, open the mac and cheese box and dump it in with some milk and butter, and it's done. I don't like to cook outside of the restaurant, which is actually surprising to a lot of people. I also think that's true of a lot of chefs. You know, I get all my cooking out of me while I'm here. One thing that probably a lot of people don't know about me was through the places that we lived, I was actually bullied a lot. And I think that set me up to, for one, have more compassion as a chef in what I'm doing. And sometimes, you know, trying to equalize everything, because I came up through a very non-equal environment, and I sometimes would be not punished for that, but I would be bullied for that. I do believe that I'm creative as a chef, but I also think that a lot of our success up to this point has been through just sheer hard work. I think in this country, you can create your own success just by working hard, not because you're smarter than anybody, not because you're more creative than anybody, just by working hard. And I think that's why a lot of people end up coming to America. Welcome to English in a Minute. A tune is another word for a short song. Sing a different tune. Are Jonathan and Anna about to sing different songs for us? So Anna, how are plans for the office party going? Good. I bought lots of food, drinks, and a chocolate fountain, and I hired a band. Do we have money for all that? Well, the boss said to plan a great party, so... They said that, but after they find out how much the party is going to cost, they will be singing a different tune. This expression has nothing to do with singing. In many dictionaries, the official definition of to sing a different tune is to change the way one talks about something. And that's English in a Minute.